اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے ہونہار طالب علموں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا موضوع ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی سوانح حیات اور خشیات کلام کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دیں گے۔ اگر آپ اپنی ٹیکسٹ بک یعنی اردو کتاب کا 126 صفحہ نمبر نکالیں گے تو ہم ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے اور یہ سبق ادا کریں گے۔ دنیا کی ادبی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر زبان میں ایک صدی میں ایک ایسا دانشور فلسفی یا شاعر ضرور پیدا ہوتا ہے جو اس زبان کے لیے باعث افتخار ہوتا ہے۔ تو دنیا کی ادبی تاریخ یعنی کہ دنیا کی جو ادبی تاریخ ہے تو اس بات کی گواہ ہے، وہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ جو بھی زبانیں دنیا میں موجود ہیں تو ہر صدی میں کوئی نہ کوئی دانشور یا فلسفی شاعر ضرور پیدا ہوتا ہے جو اس زبان کے لیے باعث افتخار ہوتا ہے، یعنی کہ جس پر اس زبان کو فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے۔ تو 19ویں صدی میں سیالکوٹ میں ایسا شخص پیدا ہوا جو ایک ساتھ دانشور فلسفی اور مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہے۔ تو 19ویں صدی میں سیالکوٹ جو آج کل پاکستان میں ایک شہر ہے تو وہاں ایک دانشور فلسفی اور مفکر فکر کرنے والا ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہے، وہ پیدا ہوا جس کا نام ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو اردو زبان و ادب کے لیے باعث صد افتخار ہے۔ تو یہ اور کوئی نہیں تھا، یہ ڈاکٹر سر محمد اقبال تھے جو فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ مفکر اور شاعر بھی تھے۔ تو یہ اردو ادب کے لیے باعث صد افتخار یعنی کہ جس پر فخر کیا جا سکتا ہے وہ شخص، اس شخص کا تولد ہوا یعنی کہ وہ پیدا ہوئی۔ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئی۔ تو ڈاکٹر سر محمد اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی، جو ان کی ابتدائی تعلیم تھی وہ مکتب میں ہوئی، یعنی کہ ان دنوں مکتب میں تعلیم ہوا کرتی تھی، گھر ہی میں ہوئی۔ پھر انگریزی تعلیم کے لیے اسکول میں داخل ہوئی۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر اقبال کو اس کے بعد انگریزی تعلیم کے لیے اسکول میں داخلہ دلایا گیا۔ اپنے ساتھ والوں میں ہمیشہ ممتاز رہے۔ جو ان کے ساتھ پڑھنے والے اور بچے تھے تو وہ ان میں سے ممتاز رہے، یعنی کہ ان سے آگے گئے رہے، تو امتیاز ان سے رہا زیادہ کیا، اور برابر انعام اور اسکالرشپ حاصل کرتے رہے۔ تو وہ امتیازی پوزیشن حاصل کرتے رہے اور اسکالرشپ اور انعام کے حقدار بنے اور ان کو بار بار یہ انعام دیے گئے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات مشن کالج سیالکوٹ میں امتیاز کے ساتھ پاس کیا۔ تو میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ جس کو آج 11th کلاس کہا جاتا، ان دنوں ان کو انٹرمیڈیٹ کہا جاتا تھا، یہ امتحانات مشن کالج سیالکوٹ میں امتیاز کے ساتھ پاس کیے۔ تو وہاں بھی اس نے امتیاز برقرار رہا، وہ سب بچوں سے آگے رہے۔ تو جہاں انہیں شفیق استاد میر حسن کی رہنمائی حاصل ہوئی، تو وہاں ایک شفقت برا استاد ان کو میر حسن کی صورت میں ملا، جس کی رہنمائی میں انہوں نے اپنی تعلیم
आगे हासिल की। BA गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में से इस इम्तियाज़ के साथ पास किया और अरबी और अंग्रेज़ी मज़ामिन में इम्तियाज़ खुसूसी हासिल किया। तो BA गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इम्तियाज़ के साथ पास किया। इसके अलावा उसने अरबी और अंग्रेज़ी मज़ामिन में भी इम्तियाज़ी खुसूसियत हासिल की। MA के इम्तिहान में यूनिवर्सिटी भर में अव्वल आए। तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसी जहानत बख्शी थी कि MA इम्तिहान में तमाम यूनिवर्सिटी के भर में वो अव्वल रहे, यानी कि उनकी बराबरी किसी ने की। इतने ज़हीन इकबाल रहमतुल्लाह अलैह थे। तालिब इल्म के दौर में इकबाल पर सबसे ज़्यादा गहरा असर अरबी और फारसी के मकबूल मशहूर आलिम शम्सुल उलमा मीर हसन और फ़लसफ़ा के मशहूर प्रोफेसर आलंड का रहा। तो इकबाल के जहन पर जिन असातिज़ा का गहरा असर हुआ उनमें मशहूर आलिम शम्सुल उलमा मीर हसन और फ़लसफ़ा के मशहूर प्रोफेसर आलंड का खास रोल रहा। तालिब इल्म के ज़माने में ही इकबाल ने शेर कहने शुरू किए। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तालिब इल्म के ज़माने में ही शेर कहने शुरू किए। तो पेज नंबर 127। तालीम हासिल करने के बाद इकबाल पहले ओरिएंटल कॉलेज लाहौर और फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर रहे। तो जब उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो वो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बशर्ते प्रोफेसर उन्होंने काम किया। इस दौर में इकबाल के कलाम की मकबूलियत बढ़ती रही। तो जो वो शायरी कर रहे थे या उन जो कलाम उन्होंने लिखा तो उसकी मकबूलियत वो लोगों में मकबूल आम होता रहा, तो उसकी मकबूलियत बराबर बढ़ती रही। इसके बाद इकबाल ने आला तालीम हासिल करने के लिए यूरोप का सफ़र किया। तो उसके बाद उसकी जो इल्मी प्यास थी वो बुझाने के लिए उनने यूरोप का सफ़र किया। वो आला तालीम हासिल करने यूरोप चले गए, जहां उन्होंने D.Litt और बार-ए-लॉ की डिग्रियां हासिल की। तो उन्होंने वहाँ जो लॉ की सबसे बड़ी बार-ए-लॉ की डिग्री हासिल की, जो कि लॉ की सबसे बड़ी डिग्री है, तो वो वहाँ हासिल की यूरोप में। उन्होंने यूरोप में जो कुछ देखा उसने उनको इस नतीजे पर पहुँचा दिया कि कौमियत इंसानों के दरमियान फसाद पैदा करती है। तो यूरोप में उन्होंने उस माहौल का बगौर जायज़ा लिया तो उन्होंने देखा कि कौमियत इंसानों के दरमियान फसाद पैदा करती है। जो हम कौमियत पर ज़्यादा जोर देते हैं तो ये कौमियत इंसानों के दरमियान एक खला पैदा करती है, जिससे कि दरमियान दो कौमों के दरमियान जंग जदल लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। और मजहब ज़िंदगी के रूहानी जौहर को निखारता है। जो मजहब है वो रूहानी जौहर जो इंसान के अंदर होता है उसको निखारता है, उसको वो निखारता है। और पूरे निज़ाम हुकूमत को मजहब के ताबे और फरमाबरदार रहना चाहिए। फिर इकबाल पूरी ज़िंदगी इसी फलसफे को पेश करते रहे। तो इकबाल ने समझा कि निज़ाम हुकूमत को मजहब के ताबे और फरमाबरदार रहना चाहिए, और इकबाल ने पूरी ज़िंदगी में इसी फलसफे को अपने शेर व शायरी में जगह दी। उर्दू कलाम में इकबाल के 3 मजमूए शाये हुई। तो जो उन्होंने फारसी में भी लिखा, लेकिन उर्दू कलाम में उनके 3 मजमूए शाये हुई, जिनमें बांगी दरा, बाल जबरील, ज़रब कलीम। इसके अलावा अरबंगानी हिजाज का उर्दू हिस्सा फारसी में असरार खुदी, पयामी मशरिक, जावेद नामा, पस बायद कारो शाया हो चुके हैं। तो ये उनके किताबों के नाम जो उनके शाया हो चुकी थी। इकबाल के एक साहिब पयाम शायर थे। मादियत के मुकाबले में वो रूहानियत की तर्जमान थी। तो मादियत यानी मादियत के मुकाबले में वो रूहानियत के तर्जमान
شاعر تھے، لیکن ان کی روحانیت ترک دنیا اور گوش نشینی سے عبارت نہیں۔ تو جو روحانیت کا مطلب ان کے پاس، ان کے ہاں یہاں ہے، تو وہ ترک دنیا یعنی کہ گوش نشینی، کسی خلوت جگہ میں رہنا اور اللہ کی عبادت کرنا، وہ نہیں ہے۔ روحانیت ان سے مراد اپنے جوہر وجود کی پہچان اور اس کے جوہر کو زیادہ سے زیادہ چمکا دینا ہے۔ تو ان کے روحان کے ان سے مراد ہے کہ وہ جو انسان کے موجود اندر جوہر ہے وجود میں، تو وجود اپنے وجود کو پہچانا اور اس جوہر کو زیادہ سے زیادہ چمکا دینا ہے۔ تو ان کی دنیا حوصلہ اور امید کی دنیا ہے۔ جو اقبال کی دنیا وہ حوصلہ اور امید کی دنیا ہے۔ مایوسی اقبال کے ہاں کفر ہے۔ تو مایوسی ان کے ہاں کفر ہے، یعنی کہ انسان کو مایوس نہیں رہنا چاہیے۔ ان کے کلام نے امید اور حوصلوں کی جلا بخشی اور وہ پیام دیا جو زندگی کی تناعت کو ابدیت سے جا ملاتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں گہری تفکرانہ اور حکیمانہ نظر سے ایک نکھری ہوئی زبان، شگفتہ و رنگین ترکیبیں اور لب و لہجے کی بلند آہنگی جیسی خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اقبال انسانیت، اخوت، حرکت عمل، اخلاق و استقلال، عزم و حوصلہ، جرات و ہمت کے پیمبر ہیں۔ تو اقبال نے انسانیت، اخوت یعنی کہ انسان کو مل جل کے رہنا، بھائی بندگی کے، حرکت و عمل یعنی کہ اپنے عمل اور حرکت سے، اخلاق و استقلال، عزم و حوصلہ، جرات، ہمت پیمبر ہیں۔ تو اس کا انہوں نے ہمیں سبق دیا۔ اس کے علاوہ پیام میں عاقبیت ہے، اسی لیے ان کا شمار دنیا کے عظیم ترین شاعروں میں ہوتا ہے۔ اقبال 1938 کو لاہور میں انتقال ہوئے۔ تو اس عظیم شاعر کا انتقال 1938 میں لاہور میں ہوا۔ عزیز طالب علموں، تو ہمارے مشقی سوالات جو میر درد کے ہیں، پہلی غزل کی مطلع میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، یعنی کہ جو پہلی غزل کی کا مطلع ہے یعنی کہ پہلا شعر ہے، اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اس میں خواجہ میر درد اس شعر میں خداوند کا جلال پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ ہم اپنے خدا کی صفات کا ذکر کریں، بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ یہ اکائی کا سارا کام خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے۔ وہی تو کائنات کے لوگوں کی تقدیریں لکھتا ہے، اور تو مالک لوح و قلم کا ہے، کس کے نصیب میں کیا تحریر ہو۔ تو دوسرا اس کا کوشچن ہے، شاعر کے دل میں کس کا غضب کا خوف ہے۔ تو اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی غضب کا خوف ہے۔ شاعر اللہ کے خوف کے علاوہ فضل و کرم پر پورا بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ تو تیسرا اس کا جو کوشچن ہے، دوسری غزل کے مقطع میں شاعر دنیا کی کس حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ تو اس میں شاعر فرماتے ہیں کہ دنیا کی بے ثباتی کی حقیقت روشناس کروانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے اے درد، اپنی نظروں میں جو فلسفی عقل والے لوگ ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئی؟ یہ سب خدا کی تخلیق ہے، انہیں اللہ کے پاس ہی رجوع کرنا ہے، اور لہذا دنیا جس طرح بنی ہے ایسے ہی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو نیچے کچھ خالی جگہ ہیں، اس میں میر درد کی، اس میں وہاں سے دیا گیا ہے کچھ خالی جگہوں میں پر کرنا ہے۔ تصوف، والد، احکام صلات، چھوٹی بہر۔ میر درد کی غزلیں ڈیش میں لکھی، اس میں چھوٹی بہر میں لکھی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد ہے دوسرا، میر درد کی 15 برس کی عمر میں ایک رسالہ احکام صلات تحریر کیا۔ میر درد نے ڈیش کے شاگرد تھے، میر درد اپنے والد کے شاگرد تھے۔ تو اس کے بعد ان کے کلام میں ڈیش کا رنگ غالب ہے، ان کے کلام میں تصوف کا رنگ غالب ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے جو میر درد کا یہ مشقی سوال تھے ایک دم پذیر ہوئے۔ تو میر درد کے حالات زندگی اور کے کارنامے پر نوٹ لکھے، یہ میں نے آپ کو PDF کی صورت میں روانہ
کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنی کاپی پہ ان کو درج کریں گے تاکہ وقت ضرورت یہ کام آ سکے۔ باقی وسلام۔